گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے وہ سیدھا اپنے بیڈ روم میں آیا تھا۔ ہاتھ میں تھاما کوٹ صوفے پر اچھالا اور جھک کر پیروں کو جوتے کی قید سے آزاد کروانے لگا۔ السلام علیکم فارکلیت صاحب۔ رمزو بابا دروازہ نوک کر کے اندر آئے تھے۔ ڈیڈی کہاں ہیں؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ان کی میٹنگ ہے، دیر سے آئیں گے، آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ رمزو بابا نے مؤدب انداز میں پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ بھوک نہیں ہے، ایک کپ کافی پلا دیں؟ اس نے کوٹ کی جیب میں سے موبائل نکالا اور مبشر کا نمبر نکالنے لگا تو محجبین کا نام دیکھ کر اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ مبشر کو بھول کر اسے کال کرنے لگا۔ آپ کا مطلوبہ نمبر کسی کے استعمال میں نہیں۔ آواز سن کر وہ حیران رہ گیا۔ اس نے 2 بار کال کی، سہ بارہ، ہر بار کمپیوٹر نے اسے یہی بتایا۔ تو مس مہجبین، آپ مجھے بے وقوف بنا گئیں۔ بظاہر وہ اسے بہت معصوم لگی تھی۔ اس کی ہوشیاری پر وہ ہنس دیا۔ موبائل سائڈ پر رکھ کر اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی اور آنکھیں موند لیں۔ فارکلیت صاحب، کافی۔ رمزو بابا کی آواز پر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ ٹیبل پر رکھ دیں۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ رمزو بابا نے کپ میز پر رکھا اور الٹے قدموں باہر نکل گئے۔ کافی میز پر پڑی، ٹھنڈی ہوتی رہی اور وہ یہ سوچتا رہا کہ وہ ایک لڑکی اس سے متاثر کیوں نہ ہوئی۔ امی؟ ساجدہ سبزی بنا رہی تھی۔ فروا پاس بیٹھی ٹیسٹ یاد کر رہی تھی، مگر اس کی سوچ کا پنچھی کسی اور سمت پرواز کر رہا تھا۔ ہم؟ انہوں نے لمحہ بھر نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ لوگ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں نا؟ وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی تو انہوں نے بغور اس کی طرف دیکھا، مگر منہ سے کچھ نہ کہا۔ انہیں سب کچھ بہت آسانی سے مل جاتا ہے، وہ چیزیں جن کے لیے دوسرے روتے تڑپتے اور دعائیں مانگتے ہیں، پھر بھی انہیں نہیں ملتی۔ ان لوگوں کو بنا مانگے مل جاتی ہیں۔ انہیں نہ انتظار کرنا پڑتا ہے کسی چیز کے لیے اور نہ صبر کی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کے لہجے میں موجود حسرت و یاس اور الفاظ کی سختی پر پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر خود کو سنبھال کر ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ اللہ کی قسم بہت اچھی ہے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ بظاہر اپنا دھیان سبزی کی طرف رکھتے ہوئے وہ سرسری انداز میں کہنے لگی۔ مگر کچھ لوگوں کو سب کچھ کیوں مل جاتا ہے امی؟ وہ ان کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہوتی ہے بیٹا، اور پھر جسے جتنا زیادہ نوازا جاتا ہے اس پر اتنی ہی زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ کیا وہ رشتہ داروں کے حقوق پورے کرتا ہے، ہمسایوں کے کا خیال رکھتا، غریبوں مسکینوں کی مدد کرتا ہے؟ انہوں نے مدبرانہ انداز میں کہا۔ جانتی تھیں ذرا سی سختی اس کے لیے بری ثابت ہو سکتی ہے، مگر پھر بھی امی وہ لائف کو انجوائے تو کر لیتے ہیں نا۔ آپ انیزہ باجی کو دیکھیں، ان کی وارڈروب میں ایک سے بڑھ کر ایک ڈریس ہے، ڈائمنڈ جویلری، اف امی آپ دیکھیں تو دیکھتی رہ جائیں۔ اس کی آنکھوں میں لالچ کی چمک دیکھ کر انہیں اپنی تربیت پر افسوس ہونے لگا تھا۔ تم انیزہ کو خوش قسمت کہہ رہی ہو؟ انہوں نے تعصب سے سر ہلایا۔ عین جوانی میں اتنے خوفناک مرض میں مبتلا ہے، ایک گردہ مکمل خراب ہو چکا ہے اور دوسرا 70%۔ انہوں نے اسے تفصیل بتائی۔ آپ کو کس نے بتایا؟ اسے بہت افسوس ہوا۔ موسیٰ آیا تھا، تم کالج تھی، مجھے دعا کے لیے کہا، ساتھ ہی انیزہ کا پیغام دیا کہ مجھے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا میں رات کو آؤں گی۔ ان کی بات سن کر وہ افسردہ ہو گئی۔ انہیں یہاں رہتے ہوئے اتنا عرصہ گزر گیا اور موسیٰ نے ہمیشہ انہیں اپنے گھر کے افراد کی طرح سمجھا۔ وہ ان سے کرایہ بھی نہیں لینا چاہتا تھا، مگر ساجدہ کی انا یہ گوارا نہ کرتی تھی اور ہر مہینے کے یکم کو کرایہ اسے دے دیتی تھی۔ اس بار تو 2 ماہ ہو گئے کرایہ بھی نہیں دیا۔ خوشیاں روپے پیسے، کپڑے جوتے اور ڈائمنڈ سیٹ سے مشروط نہیں ہوتی میرے بچے۔ سکھ سکون عزت اور محبت میسر آ جائے اور فقیر کی جھونپڑی میں بھی سکون ہے، انہوں نے ناصحانہ انداز میں سمجھایا۔ جانتی تھیں کم عمر اور نادان ہے۔
یہ سب بھی فلسفیانہ باتیں ہیں امی، اور فلسفے سے پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ کبھی نہ اروبا جیسی باتیں کرتی ہیں، وہ بھی آپ کی طرح سمجھاتی رہتی ہے مجھے۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کرو، انہوں نے نرمی سے سمجھایا۔ اب یہ ٹنڈے کھا کر تو میں اللہ کا ہرگز شکر ادا نہیں کروں گی۔ وہ کتاب بند کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چائے پئیں گی؟ وہ کچن کی جانب بڑھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ رہنے دو، کھانا کھائیں گے، تم پڑھو۔ انہوں نے اسے روکا۔ کھانے میں تو جیسے بریانی اور کوفتے ہیں۔ منہ بسورتی ہوئی وہ کچن میں گئی اور 2 منٹ بعد ہی اس کی واپسی ہوئی۔ چائے کی پتی نہیں ہے امی۔ اس کا موڈ بری طرح آف ہوا تھا۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ فلسفے سے پیٹ نہیں بھرتا۔ اس رات وہ کھانا کھائے بغیر سو گئی تھی۔ چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور دھرتی پر روشنی بکھیر رہا تھا۔ فضا میں رات کی رانی کی خوشبو مہک رہی تھی۔ غضنفر ٹیرس پر آ کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے رات کی رانی کی خوشبو بہت پسند ہے۔ وہ ناک کو سکوڑ کر اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ اور مجھے تم، وہ سنجیدگی سے بولے۔ غضنفر، اس نے آنکھیں نکالی۔ جواب میں وہ ہنس دیے۔ ہمیشہ ایسے ہی رہنا، سادہ اور معصوم۔ بغور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تو وہ چند ثانے خاموشی سے اس کے تیکھے مغرور مردانہ نقوش کو دیکھتی رہی۔ کبھی کبھی آپ کو کھو دینے کے موسم مجھے بہت ستاتے ہیں غضنفر۔ اس نے جھک کر ایک پھول توڑا اور اس کے کوٹ کی جیب میں لگا دیا۔ ہوا سرسراتی ہوئی ان کی کھڑکی پر دستک دینے لگی تو بہت سے پرانے زخم تازہ ہونے لگے، دل کی حالت غیر ہونے لگی۔ تو یہ طے شدہ ہے گل افزا کہ میں تم کو بھول نہیں پایا۔ نفرت تو بہت دور کی بات۔ کتنی عجیب سی بات ہے کہ میں تم سے بچھڑ کر بھی زندہ ہوں۔ کیوں؟ گل افزا، کیسے؟ وہ آج بھی ان کی تنہائیوں میں دبے پاؤں چلی آتی تھی۔ وقت نے انہیں بتا دیا تھا کہ جن کے لیے دل میں ایک مرتبہ محبت کے پھول کھل جائیں، پھر لاکھ نفرت کے بیج اس شخص کے نام کے بوئے جائیں، فصل محبتوں اور پھولوں کی ہی اگتی ہے۔ کاش تم آ کر دیکھو گل افزا، یہ دل آج بھی تمہارے نام پر دھڑک رہا ہے۔ محفل ہو یا تنہائی، یہ صرف تمہارے نام کی مالا جپتا ہے۔ ایک بار آ کر دیکھو۔ سر خامہ، سر محفل، سر بازار میں رقصم، سر ہستی، سر مقتل، دیوانہ وار میں رقصم۔ خدا جانے کہ تیری ہجر میں، دلدار میں رقصم، دل ناداں سنبھل جا، جو کہو دیدار میں رقصم۔ موسم نے انگڑائی لی تھی، گرمی کا زور ٹوٹ گیا تھا، ٹھنڈی اور مستانی ہوائیں چل رہی تھیں۔ اروبا ٹیرس پر بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ عیسیٰ احمد اس کے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کتاب سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ سمجھ نہیں آتی آپ مغرور ہیں، خود پسند ہیں، یا پھر مجھ سے خوفزدہ۔ اروبا نے پل بھر کو نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور دوبارہ نگاہیں جھکا لیں۔ یعنی کہ حد ہو گئی بے مروتی اور بدلحاظی کی۔ اس نے آگے بڑھ کر کتاب اس کے ہاتھ سے پکڑ کر بند کر دی۔ میرا پیپر ہے، کتاب واپس کریں۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، جس پر عیسیٰ احمد مسکرا دیا۔ تھینک گاڈ، میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا آپ کہیں گی ماما آ جائیں گی، جائیں پلیز۔ اس کی نقل اتار کر بولا تو وہ ہنس دی، مگر سامنے سے آتی ماما کو دیکھ کر اس کی ہنسی فوراً سمٹ گئی۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے اروبا، میری ماما نیکسٹ ویک پاکستان آ رہی ہیں اور میں، عیسیٰ تمہارے انکل بلا رہے ہیں تمہیں۔ ان کے آ جانے سے وہ خاموش ہو گیا اور بات ادھوری رہ گئی۔ وہ سست روی سے چلتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا، جبکہ اروبا نے ان کی طرف دیکھا۔ آئے ماما، بیٹھیں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ تم سے؟ چپتی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے تیکھے پن سے بولی۔ کچھ خاص نہیں، بس یہ بتایا کہ میری ماما نیکسٹ ویک آ رہی ہیں۔ اس نے سچ بتا دیا۔ جواب میں ان کا غصے سے برا حال تھا۔ تو اتنی دوستی ہوگی تم سے کہ نہ مجھے بتایا نہ میری بیٹیوں کو، سیدھا تمہارے پاس آیا، اور کیا کہہ رہا تھا؟ کچھ بھی نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہی، بالکل یہی ادائیں تمہاری ماں کی ہوا کرتی تھیں۔ اسی معصومیت اور بھول پن کے جال میں اس نے غضنفر کو پھنسایا، اور آج تک میں اس کی سزا بھگت رہی ہوں۔ میری بات یاد رکھنا، عیسیٰ احمد کبھی تمہارا نہیں ہو سکتا۔ اس کو روکنے کے لیے مجھے جو کرنا پڑا
میں کروں گی، آخری حد تک جاؤں گی، ماضی کی طرح خاموش تماشائی نہیں بنوں گی۔ انہوں نے وارن کرنے کے انداز میں انگلی اٹھا کر کہا، آپ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں ماما؟ میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ پلیز بے فکر رہیں، میں ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ اس لمحے اچانک اس پر ادراک ہوا کہ اس کا دل اس فیصلے پر کس قدر شور مچا رہا ہے، مگر اس کے دل کو عادت تھی ڈانٹ کھا کر خاموش ہو جانے کی۔ میری بات یاد رکھنا، دوبارہ میں نہیں سمجھاؤں گی، ورنہ نتائج بہت سنگین نکلیں گے۔ اس پر ایک آخری کاٹدار نگاہ ڈال کر واپس مڑ گئی۔ وہ گرنے کے انداز میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ موسیٰ، وہ آنکھیں موندے لیٹی تھی، مگر موسیٰ جانتا تھا کہ وہ جاگ رہا ہے۔ مصب اس کے بازو پر سر رکھے لیٹا ہوا تھا۔ کمرے میں سناٹا تھا، وہی بیڈ روم جس میں ان دونوں کے شوخی اور شرارت بھرے قہقہے گونجتے تھے۔ ہم اس نے انیزہ کے کمزور وجود کو دکھ بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ میری اس وقت حالت پتہ ہے کیسی ہے؟ اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ موسیٰ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، کیا واقعی یہ وہی انیزہ ہے جس کی حسن کے یونیورسٹی میں چرچے تھے؟ ذہن پر زور مت دو انیزہ، وہ اسے بولنے سے باز رکھنا چاہتا تھا، اس کی باتوں سے اسے وحشت ہوتی تھی۔ میری حالت اس طالب علم جیسی ہے جو کہ سارا سال کھیل کود میں گزار دیتا ہے اور پھر امتحان میں خالی پیپر سامنے رکھے سوالات کو گھور رہا ہوتا ہے، شاید کسی کا جواب آ جائے۔ ارد گرد دیکھتا ہے کوئی دوسرا ساتھی بتا دے گا، مگر کمرہ امتحان میں ہمیشہ نفسا نفسی ہوتی ہے۔ وہ تھک گئی تھی اور خاموش ہو گئی تھی۔ اب موسیٰ، میرے امتحان کا وقت ختم ہو رہا ہے اور میرا پیپر خالی ہے، پاسنگ مارک بھی نہیں آئیں گے، میں کیا کروں موسیٰ؟ پلیز مجھے بتاؤ، میں ایسے نہیں مرنا چاہتی۔ فار گاڈ سیک انیزہ۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ موسیٰ نے دروازے کی سمت دیکھا۔ یس۔ دروازہ کھلا اور ساجدہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی انیزہ کے قریب آ کھڑی ہوئیں۔ السلام علیکم۔ شائستگی سے سلام کر کے انہوں نے مسکرا کر انیزہ کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ بیٹھے آنٹی پلیز۔ موسیٰ نے چیئر کی طرف اشارہ کیا۔ شکریہ بیٹا۔ وہ بیٹھ گئیں۔ فروا نہیں آئی؟ انیزہ نے دریافت کیا۔ سو گئی ہے، وہ کل آئے گی، وہ بات بنا گئیں۔ ہاں۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس فضا کے سپرد کی اور چھت کی لڑیوں کو گھورنے لگی۔ جب جوانی، صحت، دولت اور شہرت پاس ہو تو انسان میں بہت اکڑ آ جاتی ہے، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھنے لگتا ہے۔ حالانکہ آنٹی، اس کی آواز بھر آ گئی، انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ آنسو پینے کی کوشش کرنے لگی۔ موسیٰ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ طبیعت کیسی ہے بیٹا؟ انہوں نے بات بدلی۔ میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے آنٹی، وہ مایوس کن لہجے میں بولی۔ ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے فوراً اسے ٹوکا۔ وہ لمحہ بھر کو خاموش رہی، جیسے سوچ رہی ہو کہ بات کیسے کرے، ان سے کس طرح شروع کرے۔ میں نے اپنی امی کا دل دکھایا، مجھے ان کی بد دعا لگ گئی۔ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی، چہرہ بالکل بے رونق لگ رہا تھا۔ اس کا حال بالکل ایسا تھا جیسے کوئی شاندار عمارت زلزلے کے باعث تباہ ہو جاتی ہے۔ ماں کبھی اپنے بچے کو بد دعا نہیں دیتی، دے ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ وہ یقین و بے یقین سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ وہ انگلیاں مروڑتے ہوئے بہت مضطرب دکھائی دے رہی تھی۔ ساجدہ اس کی بے چینی کو بھانپ گئی تھی۔ ضرور بیٹا۔ وہ ہمہ گوش تھیں، نظریں اس پر جمائے بیٹھی تھیں۔ آنٹی، میں نے اتنا کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا، سر ان کے سینے پر رکھے وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ بہت دیر رونے سے جب دل کا غبار کچھ ہلکا ہوا تو ہمت مجتمع کر کے وہ پھر سے گویا ہوئی۔ میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی آنٹی، زندگی بھر قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ پاک مجھے کیسے معاف کرے گا؟ میں اس کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گی؟ اس کا گلا پھر سے روندنے لگا تھا۔ بیٹا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، وہ بولیں تو ان کے لہجے میں بے پناہ سکون تھا۔ انیزہ کو ان پر رشک آیا۔ معافی مانگنے والے کو کبھی دھتکارتا نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک قدم چل کر اس کے پاس آتا ہے
تو وہ 10 قدم خود اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ان کی باتیں اس کے اندر کی بے چینی کو مزید بڑھا رہی تھیں۔ کیا میں اب نماز پڑھ سکتی ہوں؟ اس نے کچھ جھجکتے ہوئے ان سے سوال کیا۔ کیوں نہیں؟ اللہ کی طرف سے توبہ کے دروازے آخری سانس تک کھلے رہتے ہیں بیٹا۔ ان کی بات سے اسے یک گونا سکون کا احساس ہوا تھا۔ اور قرآن پاک؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ ضرور بیٹا، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ ان کے کہنے سے اسے کچھ تسلی ہوئی تھی۔ اور پھر ساجدہ روزانہ فروا اور موسیٰ کے جانے کے بعد اس کے پاس آ جاتی، اسے نماز اور قرآن پاک پڑھاتی۔ وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی تھی، کمزوری کی وجہ سے اس کی ٹانگیں کانپتی تھیں، مگر وہ پانچوں نمازیں باقاعدگی سے پڑھتی تھی، بیٹھ کر اور قرآن پاک بھی۔ جو ہی وہ نماز یا قرآن پڑھنے لگتی، سکون کی لہریں اس کے اندر اٹھنے لگتی۔ علیشا، کچھ خبر ہے تمہیں؟ یہ عروبہ تو بہت چالاک نکلی، اور دیکھنا ایک دن یہ عیسیٰ کو لے اڑے گی۔ وہ سخت غصے میں دکھائی دے رہی تھی۔ تو ہمیں کیا؟ اس نے شانے اچکائے۔ میں تمہاری اور عیسیٰ کی شادی کروانا چاہتی ہوں۔ فار گاڈ سیک ماما، علیشا تو جیسے تڑپ اٹھی۔ میں میں تو کمیٹڈ ہوں عدیل سے۔ اپنی بات کہنے کا اس سے اچھا اور کوئی موقع نہ تھا۔ اوہ، انہوں نے سر جھٹکا۔ تم باپ بیٹیاں ہمیشہ مجھے مایوسی کرنا۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گئیں۔ آج آفس سے جلدی آ جائے گا، انیزا نے موسیٰ کو تیار ہوتے دیکھ کر کہا۔ موسیٰ دیکھ رہا تھا کہ اس کی حالت کافی سنبھل رہی تھی۔ کل اس کا دوبارہ چیک اپ ہونا تھا۔ میں جاتا ہی نہیں، وہ واپس پلٹا۔ نہیں، آپ جائیں پلیز، اس نے اسے منع کر دیا۔ تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا، ہمارے گھر میں پھر سے خوشیاں لوٹ آئیں گی۔ کچھ دیر بعد وہ آفس چلا گیا تھا۔ انیزا نے سوئے ہوئے مصعب کو حسرت زدہ نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ کافی شرارتی ہو رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے بوسہ دیا۔ ساجدہ آنٹی آج نہیں آئی تھیں۔ وہ وضو کر کے قرآن پاک لے کر بیٹھ گئی۔ اب اس کا آخری سہارا یہی تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ تسبیحات پڑھتی، ہر وقت یہ سوچتی رہتی کہ وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں جو ایسے گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں جہاں اسلامی تعلیمات کو ہر چیز پر فوقیت دی جاتی ہے۔ اس کا دل بھر آیا اور وہ رونے لگی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا تھا۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دینا۔ میں جانتی ہوں میں بہت گنہگار ہوں، سیاہ کار ہوں، مگر میرے اللہ، اگر بچہ گندا ہو جائے تو ماں اسے پھینکتی تو نہیں، صاف کر کے پھر سے گلے لگا لیتی ہے، اور تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ بہت سارا رو چکنے کے بعد دل کچھ پرسکون محسوس ہو رہا تھا۔ وہ قرآن پاک رکھ کر لیٹ گئی۔ دوپہر میں فروا آ گئی۔ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کہہ رہی تھیں شام میں آئیں گی آپ کی طرف۔ فروا سلام کر کے کرسی پر بیٹھ گئی۔ انیزا خاموشی سے اس کے فریش چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے آپ سے سوری کہنا تھا انیزا باجی۔ اس نے بمشکل الفاظ کو ترتیب دیتے ہوئے ڈرے ہوئے انداز میں انیزا کی سمت دیکھا تھا۔ سوری؟ انیزا کو اس کی بات سے اچنبھا ہوا تھا۔ آپ کی غیر موجودگی میں نے آپ کی جویلری کو کھول کر دیکھا تھا۔ نگاہیں جھکائے وہ شرمندگی سے گویا ہوئی۔ اس میں سوری کی کیا بات ہے؟ تم میری چھوٹی بہن کی جیسی ہو، بلکہ اگر تمہیں کچھ پسند بھی آیا ہے تو لے لو۔ فروا کی آنکھیں برتہ حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ بے یقینی سے انیزا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ امی میری جان نکال دیں گی۔ تم جویلری اٹھا کر لاؤ۔ فروا کچھ جھجکتی ہوئی اٹھی اور باکس اٹھا لائی۔ لے لو جو پسند ہے۔ فروا نے وہی ڈائمنڈ سیٹ اٹھا لیا۔ اس محبت اور خلوص سے مہنگا نہیں جو تم نے اور آنٹی نے مجھے دی۔ اس نے زبردستی وہ سیٹ فروا کو دے دیا۔ اس شام موسیٰ اس کے لیے پھول لے کر آیا۔ وہ پھیکے پن سے مسکرا دی۔ مجھ سے آج ایک وعدہ کریں موسیٰ۔ اس کا ہاتھ اپنے کمزور ہاتھ میں تھامے وہ گویا ہوئی۔ آپ نماز پڑھا کریں اور خاموش ہو گئی۔ موسیٰ بغور اس کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر ہنوز چپ تھا۔ اس کے پاس الفاظ ختم ہوتے جا رہے تھے۔ کہتا بھی تو کیا؟ اور مصعب جب 7 سال کا ہو جائے گا تو اسے نماز پڑھائیں گے۔ موسیٰ کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسل ڈالا۔ اسی وقت ساجدہ آ گئی تھیں۔ انہیں دیکھ کر انیزا کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔
وہ موسیٰ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ مجھے آج آپ سے کچھ مانگنا ہے آنٹی۔ اس نے آس بھری نظروں سے ساجدہ کی طرف دیکھا تھا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کو کہیں تو فروا کی شادی کرنی ہے نا؟ موسیٰ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اسے انیزہ کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ موسیٰ کے پاس وہ سب ہے جو ایک لڑکی کے اسٹاپ اٹ انیزہ، موسیٰ زور سے چلایا تھا۔ تمہیں اندازہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ شدت جذبات سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ آئی ایم سوری آنٹی۔ اس نے حیران بیٹھی ہوئی ساجدہ آنٹی سے معذرت کی تھی۔ بیماری کی وجہ سے اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہے شاید۔ اسے انیزہ سے ایسی حماقت کی توقع نہ تھی۔ سارا دن پتہ نہیں کیا سوچتی رہتی ہے۔ اسے ساجدہ آنٹی سے بھی شرم محسوس ہو رہی تھی کہ وہ کیا سوچیں گی۔ فروا ان کی اکلوتی بیٹی ہے، وہ کیسے اسے ایک شادی شدہ ایک بچے کے باپ سے بیاہ سکتی ہیں؟ آنٹی، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہوں، پلیز مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹائیں۔ فروا یہاں بہت خوش رہے گی، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی اسے۔ اس نے ملتجی نظروں سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ ایک مرتے ہوئے انسان کی آخری خواہش پوری کر دیں، میں سکون سے مر سکوں گی۔ مجھے پتا ہے فروا کی تربیت آپ نے کی ہے، وہ بہت اچھی اور سمجھدار ہوگی، وہ ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ ساجدہ کا دماغ معاف ہو رہا تھا، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کیا کہیں۔ مجھے منظور ہے اگر موسیٰ کو اعتراض نہ ہو، وہ بدقت تمام بول پائیں۔ انیزہ کا چہرہ کھل اٹھا تھا، جبکہ موسیٰ کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں چاہتی ہوں کل ان کا نکاح ہو جائے۔ موسیٰ اٹھ کر باہر چلا گیا تھا۔ انیزہ نے ساجدہ کے دونوں ہاتھ پکڑ کر چومے اور آنکھوں سے لگا لیے۔ صوفیہ اپنے بیڈ روم کی جانب بڑھیں تو نویلا کے روم کی جلتی لائٹ دیکھ کر چونک اٹھیں۔ یہ تو جلدی سو جاتی ہے، اب تک کیوں جاگ رہی ہے؟ وہ اس کے کمرے میں آئیں۔ اندر جو منظر انہوں نے دیکھا وہ ان کا دل دہلانے کو کافی تھا۔ نویلا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ نویلا، میری جان، کیا ہوا؟ انہیں سامنے دیکھ کر وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر پیار سے استفسار کیا۔ عیسیٰ نے مجھے، اتنا کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی۔ کیا کہا عیسیٰ نے؟ ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ انہوں نے مجھے ڈانٹا، کہا آئندہ میرے روم میں نہ آنا۔ آنسو ایک تواتر سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ صوفیہ کا غصے سے برا حال تھا۔ تم اس کے کمرے میں کیوں گئی تھی؟ انہوں نے پوچھا تو وہ نگاہیں جھکا گئی۔ کیا تم عیسیٰ میں انٹرسٹڈ ہو؟ ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح ان کے ذہن میں لپکا تھا۔ تم بے فکر ہو جاؤ نویلا، میں سب کچھ سنبھال لوں گی، بس میری جان۔ اس کا سر سینے سے لگائے اس کی پشت سہلاتے ہوئے وہ گہری سوچ میں مستغرق تھیں۔ گل افزا نے انہیں ہرایا تھا، اس ہار کا بدلہ وہ اس کی بیٹی سے لینا چاہتی تھیں۔ امی گہری نیند سو رہی تھیں۔ فروا کتاب رکھ کر اٹھی اور دبے پاؤں چلتی ہوئی الماری کے پاس آ کھڑی ہوئی اور اس میں سے وہ سیٹ نکالا جو انیزہ نے اسے دیا تھا۔ اسے لے کر وہ باہر آ گئی اور دیوار پر لگے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر پہننے لگی، جس میں صرف چہرہ اور گردن بمشکل نظر آتی تھی۔ واؤ! اچانک عیسیٰ احمد اس کے عقب میں آ کھڑا ہوا تھا۔ کتنی حسین لگ رہی ہو تم! وہ گھمبیر لہجے میں بولا تھا۔ فروا دم سادے کھڑی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو اور بہت اچھی بھی۔ تمہیں تو کسی محل میں ہونا چاہیے۔ کیا تم میرا ساتھ قبول کرو گی؟ وہاں کا الویژن تھا۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے عیسیٰ احمد سے بے پناہ محبت ہو چکی تھی۔ ہاں، مجھے آپ کا ساتھ قبول ہے عیسیٰ احمد، اس نے جذب سے کہا۔ ایک دم وہ چونک کر مڑی تھی۔ پیچھے عیسیٰ احمد نہیں تھا۔ وہ اسے ادھر ادھر ڈھونڈنے لگی مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ ملنے سے پہلے ہی بچھڑنے لگے ہو، کتنے ظالم ہو عیسیٰ احمد! اس نے بے دلی سے سیٹ اتارا اور واپس الماری میں رکھ دیا۔ سب کچھ ایک دم فضول اور بے معنی لگ رہا تھا، اپنا آپ بھی۔ اس کے سینے میں اچانک درد اٹھا تھا۔ وہ سوتے میں کراہ کر جاگ اٹھی تھی۔ درد تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا۔ موسیٰ! اس نے گھبرا کر اسے آواز دی۔ وہ جاگ گیا تھا، تیزی سے اس کے قریب آیا۔ انیزہ کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ موسیٰ نے لائٹ آن کی۔ انیزہ، میں ڈاکٹر کو کال۔ موسیٰ، ٹائم نہیں ہے۔ اس نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری بات سنیں۔ موسیٰ نفی میں سر ہلانے لگا۔
मुझसे वादा करो तुम फरवा से शादी करोगे। वो यकीन दहानी चाहती थी। मूसा ने नफी में सर हिलाया था। क्या तुम चाहते हो मैं तुमसे नाराज होकर जाऊं? उसका सांस फूलने लगा था। मूसा की हालत गैर होने लगी थी। तुम्हें कुछ नहीं होगा अनीसा, मत करो ऐसी बातें, तुम ठीक हो जाओगी। उससे ज्यादा वो खुद को तसल्ली दे रहा था। मूसा, मैं जा रही हूँ। कहो तुम फरवा से शादी। नहीं अनीसा, मूसा रोने वाला हो गया था। ये जुल्म मत करो मुझ पर। वो मिन्नत भरे लहजे में बोला, मगर अनीसा पर सिर्फ एक ही धुन सवार थी। अगर तुम चाहते हो कि मैं सुकून से मरूं तो कह दो तुम फरवा से। ओके, मैं कर लूंगा उससे शादी, मगर तुम ऐसा मत कहो। मूसा, ये दुनिया नजर का धोखा है। जो वक्त है उसका फायदा जरूर उठाना, आखिरत के लिए तैयारी करना। और वो रो दी थी। उसे रोते देखकर मूसा की आंखें भी नमकीन पानियों से भरने लगी थी। मौत इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है। मुझ सबको मेरी कमी महसूस न होने देना। कपकपाते हाथों से उसने मुसब के बालों पर में हाथ फेरा था। फरवा इसके लिए बेहतरीन माँ। इतना कहकर वो खामोश हो गई थी। मूसा तेजी से साइड टेबल की तरफ लपका, गिलास में पानी उंडेला और गिलास उसके मुंह से लगा दिया। दिन गुजर गया, शाम हो रही है, अंधेरा फैल रहा है। मूसा, मेरी कब्र पर आकर कुरान पाक पढ़ा करना। मूसा की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई थी। वो बेबसी से आंसू बहा रहा था। बात उसके इख्तियार से निकल चुकी थी। दूर कहीं अजान की आवाज बुलंद हो रही थी। अनीसा के मुंह से एक सिसकी बरामद हुई। मूसा अली दम साधे उसे देख रहा था। अल्लाह! अनीसा मूसा के मुंह से आखिरी लफ्ज निकला और उसकी नब्जें थमने लगीं। मूसा बुत बना तकदीर के सामने बेबस खड़ा था। उसके हाथ में मौजूद अनीसा का हाथ ठंडा होने लगा। मूसा अहमद की धड़कनें थमने लगी थीं। आज उसका आखिरी पेपर था। वो बगैर नाश्ता किए चली गई थी। मगर इस बात से घर में मौजूद अफराद में से किसी को फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, ईसा अहमद को बहुत फर्क पड़ा था, मगर वो बोलकर उसके लिए मजीद मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहता था। कैसा हुआ पेपर? वो और फरवा गेट की तरफ आ रही थी जब फरवा ने उससे सवाल किया। हम्म, हाँ, ठीक हो गया। वो जैसे किसी गहरे ख्याल से चौंकी थी। फरवा ने रुक कर उसे देखा, जैसे कुछ जानने की कोशिश कर रही हो। तुम कुछ परेशान हो? नहीं, उसने नफी में सर हिलाया, मगर फरवा जान गई थी कि कोई बात जरूर है। ईसा अहमद ने फॉर गॉड सेक फरवा, वो उसे फौरन टोक गई। मैं सिर्फ थक गई हूँ और नींद पूरी ना होने से सर में दर्द है। उसे असल बात नहीं बताना चाहती थी। वो जो ईसा अहमद को लेकर पहले ही सीरियस हो रही थी, उसकी बात सुनकर और मामा के ख्यालात जानकर उसे मजीद परेशानी होती। अरूबा, आज के बाद पता नहीं फिर कब मिलेंगे हम। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। दोनों गेट के करीब पहुंच गई थीं। तुम ईसा अहमद से मेरे लिए बात करना प्लीज़। मैं उनसे मोहब्बत करने लगी हूँ। वो आस भरी नज़रों से अरूबा को देख रही थी। उसने इस बात में सर हिलाया। मैं पूरी कोशिश करूंगी, मगर आंटी। इतने में उसकी गाड़ी आ गई थी। वो फरवा को अल्लाह हाफिज कहकर गाड़ी में जा बैठी। आप? ड्राइविंग सीट पर बैठे ईसा अहमद को देखकर वो चौंक उठी। अभी कल शाम वाला वाकया वो भूली नहीं थी। ईसा अहमद उसके चेहरे के बदलते रंग देख रहा था। आप बैठें प्लीज। पीछे गेट के सामने फरवा खड़ी थी। अरूबा ज्यादा देर वहां खड़ी होकर उसे ये जाहिर नहीं करवाना चाहती थी कि गाड़ी में कौन है, इसलिए वो बैठ गई। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए मैंने सोचा हम किसी रेस्टोरेंट में बैठकर बात कर लेते हैं। घर में तो आंटी। ये बात ठीक नहीं है, ऐसे मुनासिब नहीं लगता। वो बुरा मानते हुए बोली। इसी मुनासिब और गैर मुनासिब के चक्कर में एक दिन आपकी ज़िंदगी नामुनासिब हो जाएगी। गाड़ी सिग्नल पर रुकी हुई थी। अरूबा उसकी जानिब से रुख फेर कर बाहर देखने लगी थी। माय गॉड! अचानक उसकी नज़र कुछ फासले पर खड़ी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर गई। वो यकीनन फारकलीद हसन ही था। इससे पहले कि वो रुख बदलती, वो उसे देख चुका था। उसकी आंखों में शनासाई के रंग देखकर वो घबरा गई। वो गाड़ी में से बाहर निकल आया और गाड़ी लॉक्ड करने लगा। अरूबा गजनफर का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। या अल्लाह! उसने परेशानी के आलम में ईसा अहमद की तरफ देखा था। उसे कुछ समझ में ना आ रहा था कि क्या करे। वो शख्स तो इतना बेबाक था, उससे कुछ बैद न था कि क्या क्या कह दे।
عیسیٰ احمد میرے متعلق کیا سوچیں گے؟ اسے دانتوں پسینہ آ گیا۔ وہ ان سے 2 2.5 گز کے فاصلے پر ہوگا جب سگنل کھل گیا تھا اور عیسیٰ احمد گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ عروبہ غضنفر کی جان میں جان آئی جبکہ فارکلیت حسن غصے سے پل کھا کر رہ گیا۔ پھر مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ عیسیٰ احمد گاڑی تیز چلائیں۔ اس کی بات پر عیسیٰ احمد نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے دیکھ کر وہ چونک اٹھا۔ کیوں؟ ہمارے پیچھے کوئی بھوت لگا ہوا ہے؟ اسے ریلیکس کرنے کے لیے مذاق کے موڈ میں بولا تو وہ اپنی بے وقوفی پر زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ ایسی بات نہیں، ماما پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اس نے بات بنائی اور اس کی بات پر عیسیٰ احمد کہا لگا کر ہنس دیا۔ ماما پریشان نہیں ہو رہی ہوں گی، ہاں آپ کو میرے ساتھ دیکھ کر پریشان ہو جائیں گی۔ ایک بات تو بتائیں عروبہ۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ ہر وقت اتنی پریشان کیوں رہتی ہیں؟ اتنی اداس اکیلی کیوں لگتی ہیں؟ وہ جسے دعویٰ تھا کہ اسے کوئی نہیں جان سکتا، اس کے وجود میں چھپے کرب کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ چند دنوں میں ہی عیسیٰ احمد اس کی ذات کی گہرائیوں میں اتر گیا تھا، اس کی روح پر لگے زخموں سے واقف ہو گیا تھا اور اس کی خاموشی میں چھپے کرب کو پہچان گیا تھا۔ کتنا مردم شناس تھا وہ! ایسی بات نہیں ہے، وہ اپنی آواز کو مضبوط کرتے ہوئے گویا ہوئی، مگر نہ جانے کیوں الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اور میں اکیلی نہیں ہوں، میرے پیرنٹس اور بہنیں ہیں میرے ساتھ۔ اللہ کا شکر ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے میری زندگی میں۔ آواز کو حتی المقدور نارمل رکھتے ہوئے وہ بولی تو عیسیٰ احمد ہولے سے مسکرا دیا۔ چیزوں کی کمی نہیں ہے، ہاں محبت کی بہت کمی ہے آپ کی زندگی میں۔ اس کی بات سے عروبہ کا دل یک بارگی زور سے دھڑکا تھا، وہ لفظ لیے بیٹھی رہی، اس سے کچھ نہ کہا گیا۔ خلوص اور وفا ناپید ہے آپ کے پاس۔ موڑ کاٹتے ہوئے اس نے ایک نظر خاموش بیٹھی عروبہ پر ڈالی۔ چیزوں کی کمی تو کبھی بھی پوری ہو جاتی ہے، مگر محبت اور خلوص کی ریپلیسمنٹ بھی نہیں ہو سکتی۔ انفیکٹ یہ جہاں سے ملیں انہیں دھتکارنا نہیں چاہیے۔ پھر وقت گزرنے کے بعد سوائے پچھتاوے کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا یہ وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میری ماما نے مجھے پاکستان کیوں بھیجا ہے؟ اس نے عروبہ کی طرف دیکھتے ہوئے استفہامیہ لہجے میں کہا۔ نہیں، اس نے مختصر جواب دیتے ہوئے سر نفی میں ہلا دیا تھا۔ ساری زندگی باہر کے ملک میں گزارنے کے بعد میرے لیے لڑکی پاکستان سے پسند کی جائے گی۔ موم اور ڈیڈ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں یہاں اپنی کزنز وغیرہ سے مل لوں، اینڈ اسپیشلی آنٹی کی بیٹیوں سے۔ وہ اسے پوری تفصیل بتا رہا تھا اور وہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ علیشہ اور نویلا سے زیادہ اس سے کلوز ہو رہا ہے، مگر اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے عیسیٰ احمد کو روکے۔ اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ عروبہ، مجھے پاکستان میں آنٹی کی دونوں بیٹیوں کے علاوہ سب کچھ بہت اچھا لگا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو اس کے انداز اور لب و لہجے نے اسے ڈرا دیا۔ ایسی بات نہیں ہے، علیشہ نویلا بہت اچھی ہیں، آپ اس طرح سے مت کہیں ان کے متعلق۔ اسے اس کی بات بری لگی تھی، سو اسے ٹوک گئی۔ پھر اسے یہ بھی ڈر تھا کہ پتہ نہیں وہ کیا کہنے جا رہا ہے۔ علیشہ کو تو اس لسٹ میں سے ویسے ہی مائنس کر دو، کیونکہ اس کا عدیل کے ساتھ زبردست قسم کا افیئر چل رہا ہے۔ اس کی بات پر عروبہ ایک دم سیدھی ہوئی اور حیرت کے عالم میں لب نیم وا کیے اسے دیکھے گئی۔ آپ سے کس نے کہا؟ یہ کہنے کی نہیں، سننے سمجھنے اور دیکھنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ وہ بہت آرام سے اتنی بڑی بات کہہ گیا تھا۔ آپ ماما کو کچھ مت کہیے گا، اس نے عیسیٰ احمد کو ملتجی انداز میں کہا تو وہ اس کی سادگی اور معصومیت پر ہنس دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ سن کر آنٹی اس کے ساتھ وہی سلوک کریں گی جو آپ کو میرے ساتھ دیکھ کر آپ کے ساتھ کرتی ہیں؟ وہ خطرناک حد تک صاف گو تھا۔ کبھی کبھی عروبہ اس کی صاف گوئی سے خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ ماما مجھے آپ کے ساتھ دیکھ کر کچھ نہیں کہتی، آپ ان کے متعلق ایسی بات مت کیا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس کی بات پر عیسیٰ احمد نے متاسف نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ آپ لا علاج ہیں۔ وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ جب آپ کو پتہ ہے میں لا علاج ہوں تو میرا علاج کرنے کی کوشش مت کیا کریں۔ عیسیٰ احمد نے مزید اس کے ساتھ دماغ کھپانے کا ارادہ ترک کر دیا اور خاموش ہو رہا۔ وہ دونوں آگے پیچھے گھر میں داخل ہوئے تو فوراً ماما نے عروبہ کو پکڑ لیا۔ تم عیسیٰ احمد کے ساتھ آئی ہو؟
ان کے سوال پر اس نے مسکراتے ہوئے عیسیٰ احمد کی طرف دیکھا تھا۔ جی، مختصر جواب دے کر وہ انہیں مزید کسی سوال کا موقع دیے بغیر اپنے روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ علیشہ، وہ کانوں میں ہینڈز فری لگائے عدیل سے بات کر رہی تھی۔ ماما اچانک اس کے روم میں آ گئی۔ وہ عدیل کو بتا رہی تھی کہ اس نے ماما کو اس کے متعلق بتا دیا ہے۔ عدیل، میں بعد میں بات کرتی ہوں تم سے۔ اس نے ہینڈز فری اتار کر سائڈ پر رکھ دیے۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ وہ اسے کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی، اور علیشہ کے لیے اس سے بہتر موقع نہ تھا کہ انہیں عدیل کے لیے قائل کرتی۔ عدیل سے ماما، ان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ پر اعتماد لہجے میں بولی۔ وہ اپنی دونوں ہی بیٹیوں سے بہت محبت کرتی تھیں، ان کے لیے بہت حساس اور جذباتی تھیں۔ یہ بات وہ دونوں بھی بخوبی جانتی تھیں، اور اسی لیے ماں کی اس بے پناہ محبت کا کبھی کبھار ناجائز فائدہ بھی اٹھا لیتی تھیں۔ میں تمہیں اتنا بے وقوف نہیں سمجھتی تھی علیشہ، وہ سخت مایوس کن لہجے میں بولی تھیں۔ اسے ان سے فی الوقت تو اسی ری ایکشن کی امید تھی۔ عدیل کے پاس کیا ہے تمہیں دینے کے لیے؟ انہیں یہ جان کر بہت پریشانی ہو رہی تھی کہ علیشہ عدیل میں انٹرسٹڈ ہے۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیسے سمجھائیں۔ محبت ہے ماما، اسے جھٹ جواب دیا، جو وہ مجھے دے سکتا ہے اور کوئی شخص کبھی نہیں دے سکتا۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ماما، آئی نیڈ یور سپورٹ اینڈ ہیلپ، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، آئی کانٹ لیو وداؤٹ ہم، پلیز ڈونٹ لیو می الون۔ ان کے گلے میں باہیں حمائل کرتے ہوئے وہ منت بھرے لہجے میں بولی تو انہیں اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ خدا تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور تمہاری قسمت مجھ جیسی نہ ہو۔ علیشہ ان کے اتنی آسانی سے مان جانے پر دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی تھی۔ مجھے نویلا کی بہت فکر ہے علیشہ، وہ سراب کے پیچھے چل پڑی ہے، بالکل اسی طرح اذیت ناک راستوں پر چل پڑی ہے جیسے میں تمام عمر چلتی رہی ہوں۔ اروبا اسی عورت کی بیٹی ہے جس سے تمہارے باپ کو اپنی اداؤں کے جال میں پھنسا لیا تھا۔ وہ کس آسانی سے عیسیٰ احمد کو اپنے پیچھے لگا رہی ہے، تم لوگوں میں سے کسی کو نظر نہیں آ رہا، مگر میں دیکھ سکتی ہوں۔ وہ ازحد متفکر دکھائی دے رہی تھی، مگر علیشہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اسے فکر تھی تو صرف اپنی اور عدیل کی۔ او کمان ماما، اروبا میں ایسا کیا ہے جو عیسیٰ احمد اس کی جانب متوجہ ہوگا؟ اس نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ بہت حسین ہے اور معصوم بھی دکھتی ہے، مگر یہ تو صرف میں اور میرا دل جانتا ہے کہ وہ اس ناگن کی بیٹی ہے جس نے میری خوشیوں کو نگل لیا تھا، غضنفر کو پاگل کر دیا تھا۔ انہیں اس کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ان کے لہجے میں نفرت اور حقارت علیشہ محسوس کر سکتی تھی۔ مگر میں اپنی بیٹی کے ساتھ ویسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی جو اس کی ماں نے میرے ساتھ کیا، وہ پرسوچ انداز سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ ماما، عدیل کب پروپوزل لے کر آئے؟ علیشہ کو اپنی پڑی تھی۔ ایک دفعہ اروبا کا رشتہ مجھے کہیں طے کر لینے دو، پھر میں بات کرتی ہوں تمہارے پاپا سے۔ علیشہ ان کی بات سے ریلیکس ہو گئی تھی۔